تو میں اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری القرآن خطیب پاکستان وعد خوش الہان حضرت مولانا حافظ محمد ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، پروفیسر حافظ ابرار سلفی صاحب، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی ضیاءپاشیوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ پروفیسر حافظ محمد ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں درود و سلام کا حکم ہے، سارے ساتھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہی ہمیں
نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سید البشر کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ جس چمن میں میرے مصطفیٰ سر کی زلفاں کھولیاں، ارے لے چلی باد صبا خوشبو کی بربر جولیاں، بے مرشدان سمجھو زمانے میں ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں، اور ایسی خوشبو نہیں کسی پھول میں، جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے۔ مٹی میں دبا کے، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے پڑھ لین تو بعد، حضرات بڑی خوش نصیبی ہے محترم حاجی ارشد صاحب دی کہ ہر سال احباب گرامی نو، رشتہ داراں نو، عزیز و اقارب نو ایک دسترخوان تے بیٹھن دا موقع فراہم کر دے نے۔ اللہ سانو سب نو اسی طرح رشتہ داریاں نو اللہ پاک جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بڑی محبت دی بات ہے، بڑی عقیدت دی بات ہے، رشتہ داراں نو ملانا، رشتے جوڑنا یہ ہر بندے دا کام نہیں، بلکہ یہ دا کام ہے جنہوں آسمان والا رب توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات کچھ حاجی صاحب دی ڈیمانڈ اور کچھ میں اپنا درد دل لے کے آیا، انشاءاللہ العزیز چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی اندر تساں احباب دے گوش گزار کراں گا، تواڈی سماعتاں دی نظر کراں گا۔ اللہ سن سنا کے سب تو پہلو منو اور پھر میرے سامعین نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہولی ہولی ذرا آمین کہہ لو، یہ ویسے آمین سانجی یہ روڑے علی نہیں، کہہ لو آمین۔ انشاءاللہ میں بڑی محبت دے نال
چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی اندر تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا. میرے تو بعد انشاءاللہ قاری اویس کرنی صاحب جو کہ تواڈے سالانہ اور محبوب خطیب نے، اور بلبل قرآن خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب بھی انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پہنچن والے نے. اللہ پاک دے کولوں دعا ہے مولا کریم ساڈا بیٹھنا جویں حاجی صاحب دے گھر دے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ محبوب دے حوض کوثر دے سامنے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اللہ جنت اندر اسی طرح کٹھیاں فرمائے. حضرات میں شروع اندر عرض کر جاواں، بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، میرے تو بڑے بیٹھے ہو، بار بار میں کہاں گا تو شاید کسی دی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس واسطے میں شروع اندر عرض کرنا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ دی مجلس اندر تشریف فرما نے، اور سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مینوں اج ایک وہ پتھر یاد آ رہا ہے، وہ پتھر مینوں نہیں بھولدا، وہ مینوں ہر وقت یاد رہندا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیڑا پتھر قسمت والا، بھاگاں والا، مقدراں والا، جنوں تسی یاد کردے ہو، جنوں تسی نہیں بھلا سکے؟ آپ نے فرمایا میں جدوں بھی اس پتھر دے قریب گزردا سا او پتھر مینوں سلام عرض کردا سی. ایک پتھر نبی پاک دے سلام پڑھے، نبی پاک دے درود پڑھے، نبی پاک اونوں نہیں بھول دے. جیڑا امتی سونے نبی تے درود پڑھے گا، سونا نبی قیامت والے دن اس امتی نو کیویں بھول جائے گا؟ آپ ضرور یاد رکھن گے. اس واسطے سونے نبی دا نام آئے محبت دے نال، پیار نال، عقیدت نال، محبت نال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اے درود و سلام دا تحفہ ساڈے والوں سونے نبی دے قبول و منظور فرمان، اور اللہ اے دی برکت دے نال قیامت والے دن ساڈی شفاعت سونے نبی دی شفاعت سانو نصیب فرما دیں. حضرات میں جو آیہ کریمہ تو صحاباب دے سامنے قرآن پاک دے دو مقامات تو دو آیتاں، ایک مکمل آیت ایک آیت دا حصہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے. سورہ آل عمران دی 193 نمبر آیت دا ایک حصہ میں تو صحاباب دے سامنے پڑھیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے بزرگانوں نوجوانانوں وہ آیت میں انشاءاللہ زبانی یاد کرونی ہے. یہ قرآن پاک دی آیت ہے اور بہت بڑی عظیم دعا ہے. اور انشاءاللہ میں بار بار پڑھا گا تکرار دے نال، تسی میرے نال پڑھو گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو ایک بندے دا واقعہ سنایا کہ ایک ایسا شخص جنہیں 99 قتل کیتے نے، ایک کٹ 100 قتل کر کے ہن جناب رب دی ذات نہ صلح واسطے، اللہ پاک دی ذات دے نال صلح کرن واسطے تر پیا ہے. میں اللہ پاک دے نال صلح کرنا چاہنا، اپنے قتلاں دی معافی اپنے رب کو لینا چاہنا. واقعہ بڑی دفعہ سنیا، علماء نے سنایا، تو اپنا ایمان تازہ کرنا چاہنا. جا رہے ہیں کسی نے دسیا 99 قتل کر کے معافی لبن نہیں آئے تھے، ایک مان نہیں تو پھر 99 کیتے آ، یہ معافی کتوں مل جائے گی؟ انہیں 99 دی بجائے 100 پورا کر دیتا. آخر پھر رب دی ذات دے نال صلح واسطے سفر جاری ہے. او دا چلنا، او دا سفر کرنا، توبہ دے رستے تے نکلنا اللہ پاک نو اینا پسند آیا، خالق کائنات نے لوگوں اس بندے دا خاتمہ بالخیر فرما چھڑیا. اللہ پاک نے فرمایا اے میری ذات نہ صلح واسطے تر پیا ہے، میں اللہ پاک نے اس بندے دے نا جنت الاٹ کر چھڑی ہے.
حضرات عملہ دا دار و مدار عمل خاتمہ بالخیر دی دعا اللہ پاک دے کولو کریا کرو. جدی اخیر چنگی ہو گئی حضرات او دا بیڑا پار ہو گیا. جدی آخرت سنور گئی او دا بیڑا پار ہو گیا. کئی ساری عمر نیکیاں کر دے رہ جاندے نے, اخیر تے کوئی ایسی کرتوت کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاندہ ہے جنہی وجہ تو رب دیاں لانتاں دا بھی مستحق بندہ آخرت دیاں اور دنیا دیاں لانتاں دا بھی مستحق بن جاندہ ہے. اس واسطے اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور وہ بھی تے بندہ ہے جیڑا لوگ دے بارے بڑے بڑے کمنٹ اور بڑے بڑے خیالات رکھ دینے. رات دا وقت ہے, صبح لوگ دروازے تے آئے اور ویکھیا دروازہ باندھے تالا لگا ہے اندروں, اور دروازہ کھڑکا لوگ تھک کے دروازہ نہیں کھل رہا. لوگاں نے غمان کیتا, کفل مر گیا, جان چھٹ گئی, محلہ پاک ہو گیا. عیاش بندہ سی, بدماش بندہ سی, عیاشیاں کرنے والا, بدماشیاں کرنے والا, جان چھٹ گئی, محلہ پاک ہو گیا ہے. حضرات جدو دروازہ توڑ کے اندر گئے دروازے تے لکھیا سی قد غفارا للکفلی, او باتاں کرنے والو خاموش ہو جاؤ, اے سجدے دی حالت اندر پہ آجے, میں رب نے دا خاتمہ بالخیر کر چھڑے آئے, میں اللہ پاک نے نو معاف کر چھڑے آئے, اے میرے نہ صلح کر چکے آئے. آؤ اللہ پاک دے کولو موت منگن تو میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. آواز کھولو تھوڑی جی. آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے, مالک کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے, اللہ فرما دینے جدو اللہ پاک دے کولو موت دا سوال کرنا ہوئے نا, پہلی گل تے وے موت اللہ پاک دے کولو منگی دی نہیں, موت دا سوال نہیں کری دا. بیماریاں تو تنگ آگے دے اللہ پاک دے کولو موت نہ منگیا کر. اللہ اکبر کبیرہ, ہن میں چل نہیں سکتا, بازار جا نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بہ نہیں سکتا, کتے چل کے میں جا نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ, ہن جناب بزرگ منجی دے پیا دعاواں کردا ہے, اللہ اے دے نالوں موت آ جائے تے چنگی ہے, اللہ ایسی زندگی نالوں تے موت بہتر ہے. بیٹیاں دے دکھ بڑے بیٹیاں دا ستایا ہے, اللہ پاک دے سامنے آرزو کردا ہے, اللہ ہن انہاں بیٹیاں نے دکھ نہیں دے چھڑے نے, اللہ جین دے قابل نہیں رہ گیا ہے. اللہ سونیا ایسی زندگی نالوں تے موت بہتر ہے. بیٹیاں نے محلے دے اندر جین جو کا نہیں چھڑیا, رشتہ داراں دے عزیز و اقارب دے اندر انہاں نے جناب ذلیل کروا چھڑیا ہے, انہاں بیٹیاں دے دکھاں دا ستایا. اللہ پاک دے کولو دعا کردا ہے, اللہ سونیا موت آ جائے تو چنگی ہے, موت آ جائے مر جاواں ایسی زندگی نالوں تے بہتر ہے. اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا سینا ہے کہ دنیا میں اگتا کے کہتے ہو, دنیا میں اگتا کے کہتے ہو ہائے مر جائیں گے, او ویرو مر کر بھی اگر چین نہ آیا بتاؤ کدھر جائیں گے. ادھر دنیا دے جنجال جو چھڑے آئے, ادھر دنیا دیا مصیبتاں جو جان چھٹے, ادھر دنیا دیا پریشانیاں تو جان چھٹے, ادھر قبر دے عذاب اندر پھنس گیا ہے, ادھر قبر دے شکنجے اندر پھنس گیا ہے. اس واسطے ویرا جدو بھی اللہ پاک دے کول منگیا کرنا, موت منگیا کرتے اچھی منگیا کر, ورنہ اللہ پاک دے کول موت دا سوال نہ کریا کر. میں جڑی آیت پڑھی ہے نا توجہ فرمائے, خالق کائنات نے فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ پاک نو
نو بزرگاں کی کہنا ہے، اللہ پاک نو نوجواناں کی کہنا، ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے۔ پڑھو پڑھو سارے پڑھو، میریاں ماواں تے بہناں وی دعا یاد کر کے جانا جے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سونیا میریاں غلطیاں خطاواں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ میریاں عادتاں بریاں دور کر دے، اللہ میریاں گناہاں والیاں عادتاں چھڑا دے، اللہ مینوں گناہاں تو دور کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ کریمہ یہ بات حق نہ ہے، ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے، موت دا پیالہ تے سب نے پینا ہی پینا ہے، اللہ سونے جدو مینوں موت آئے تے اللہ نیکاں دے نال موت دیویں، اللہ مینوں نیکاں دے نال شامل کر دیں، وَتَوَفَّنَا اللہ جدو بھی مینوں موت آوے نا مَعَ الْأَبْرَارِ مینوں نیک لوگاں دے نال موت آوے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، اس واسطے اللہ پاک دے گلوں دعا کرنی ہے، التجا اللہ پاک دے گلوں کرنی ہے، تے خاتمہ بالخیر دی کرنی ہے، اللہ سونیا نماز پڑھ دیا موت آ جائے، اللہ سونیا مکے موت آ جائے، اللہ سونیا مدینے موت آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، اب ایک بندہ دکھاوا دینو، اللہ پاک دا ولی اللہ پاک دے گلو خاتمہ بالخیر دیا دعاواں پہ کر دینے، سبحان اللہ، رات دی طریقی دے اندر زمین تے لیٹے ہوئے نے، پتھراں دی زمین تے لیٹے ہوئے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھراں نو کٹھیاں کر کے زمین میں ہموار کیتا ہے، پتھریلی زمین ہموار پہ کر دینے، اور ایک بڑا سارا پتھر لے کے اپنے سرانے رکھ لیں دینے، آسمان دی طرف چہرہ اٹھایا تے آسمان ہول ویکھ دینے، آسمان تے چند نظر آیا ہے، کہندے نہیں اللہ سونے چند پہلے چڑھیا سی بالکل چھوٹا جہا بریک جہا سی، آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا ہے، پھر 14ویں رات دا چند چمکن لگا ہے، اللہ سونے آہستہ آہستہ جناب اپنے آہستہ آہستہ جناب اور بڑا ہو جائے گا، یعنی اپنے بڑھاپے دی طرف جنا جائے گا، اللہ سونے تیرے عمر نے بچپنا گزارے آئے، اللہ عمر نے اپنی جوانی بھی گزار لئیے، اللہ عمر بڑھاپے دی عمر اندر پہنچ گیا ہے، اللہ سونے تیری ذات دے کولو اللہ تیرے کولو عمر تیرا ایک سوال پہ کردا ہے، اللہم مرزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ سونے میری دعا قبول کر لے، اللہ سونے موت دینا تے شہادت دی دینا ہے، اللہ موت دینا تے شہادت دی دینا ہے، اللہ موت بھی شہادت دی ہوئے اور سونے نبی دے شہر اندر ہوئے، سبحان اللہ، چوپڑیاں دے نالے دو دو قربان جاواں، کتنی سونی دعا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کر رہے نے، پھر اللہ پاک نے دعاواں کیسی قبول فرمایا ہے، فرمایا عمر پیاریا تو نبی دا شہر پہ منگنا ہے، میں تینوں موت نبی دے مسلے دے دیاں گا، میں تینوں نبی دے مسلے دے موت عطا کر دیاں گا، سبحان اللہ، اس واسطے ویرا تو بھی اللہ پاک دے گلو دعا کریاں کر، خالق کائنات دے کولو دعا کریا کر، اللہ سونے مینوں شہادت دی موت دے دینا ہے، اللہ مینوں نیک موت عطا کر دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دعا کی کرنی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ پاک دے کلو دعا کرنی ہے، اللہ نیک موت عطا کرنا ہے، نیک لوگاں دے نال مینوں موت دے دینا ہے، حضرات جو فرماؤ ذرا ہے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے، ایک ایدت اللہ پاک دا بندہ ہے نا، سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے ایک بندے دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا ہے، اللہ پاک نے انہوں بھی بڑی سونی موت عطا فرمائی ہے، اللہ
اللہ پاک دے نبی نے اللہ پاک دے نبی نے انہوں نے جا کے توحید دا واز کیتا لوگوں نو توحید دی واز پہ سنا دینے سبحان اللہ ادھر جناب انہاں پنڈ والیاں نے شہر والیاں نے اس نبی تے ظلم و ستم شروع کر دیتے اور دوسرے پنڈ تے دوسرے شہر دی نکر تے ایک بندے نو پتا چلے آئے انہاں لوگاں اللہ پاک دے نبی تے ظلم پہ کر دینے نبی اللہ دے نبی تے ظلم پہ کر دینے اللہ اکبر کبیر آئے اور نبی دی مداد واسطے دوڑ کے آ رہے آئے اللہ پاک دے نبی نو اللہ پاک دے نبی دے تعاون واسطے دوڑ کے آ رہے آئے او دیاں دوڑا اللہ پاک نو انیاں پسند آئیاں نے خالق کائنات نے قرآن بنا چھڑے آئے مالک کائنات نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہے آئے یہ دوڑ دے آئے نے حبیب نجار امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس بندے دا نام حبیب نجار لکھے آئے اور اے بھی لکھیا امام صاحب نے کہ جناب لوہاراں دا ترخانہ دا کم کرنے والا بندہ ہے اے دوڑ دا آیا کہ کہن لگا ہے او اللہ دے بندے ہو کیوں انہاں نو مار دے پئے ہو کیوں انہاں تے ظلم پہ کر دے ہو کیوں نبیاں تے ظلم پہ کر دے ہو اللہ دے نبی تے ظلم نہ کرو اے تے تانوں ہدایت دا رستہ دسن واسطے آئے نے اے تے اعلان کر دینے نہ اے تے پیغام دے دینے کہ واما لا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون انہاں دا پیغام دے پیغام نہ کہ اس اللہ پاک دی عبادت کیوں نہ کریے جڑے اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے جڑے اللہ پاک نے تینوں بنایا ہے جن نے تیرا سر بنایا ہے جن نے تیری آنکھیاں بنائیاں تینوں قوت دیکھن دیاں طاقتاں دتیاں ہے جن نے زبان دیتی تے قوت گویائی دیتی جن نے جناب کان عطا کیتے نے سنن دیاں طاقتاں دتیاں نے جس اللہ پاک نے تینوں پاؤں دتے تے چلن دیاں طاقتاں دتیاں ہاتھ دتے تے تینوں ہاتھ نو ہلان دی سکت تے طاقت دتی ہے اللہ اللہ اس اللہ پاک دی اس اللہ پاک دی عبادت دی اے اللہ پاک دے نبی دعوت پہ دیندے نے اللہ اللہ حضرت حبیب نجار رحمہ اللہ علیہ اس اللہ پاک دے وریدہ پیغام کی بلا کہ ایکو اللہ سارے اندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا سارے کہہ لو جے تے اس گل تے یقین ہے تو پھر اچھی کو حضرہ ایکو اللہ سارے آندھا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آئے اور روزی سب نو ہے کردہ عطا قرآن کو لو پوچھ بندے آئے انہاں چڑیاں چنورانوں میں اللہ خود پالدا انہاں چڑیاں چنورانوں میں اللہ خود پالدا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا ہاں جی کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا اور روزی پتھر اچ دیندا ہے پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندے آئے ایکو اللہ سارے آندھا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آئے حضرات جو فرمائے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا یوسف نو ویرا نے سکھو وچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا او کھوں کٹ کے تے کرے بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندے آئے ایکو اللہ سارے آتا مشکل کشا
قرآن کو لو پوچھ بندے آئے. تو حضرات توجہ فرماؤ ذرا، یہ اللہ پاک دے ولی دا پیغام کیے. میں گل کی کر رہا لوگوں خاتمہ بالخیر دیاں دعاواں کریا کرو. ایویں نہیں میرے پاک نبی جدو جنازہ پڑھایا کر دے، ہر جنازے اندر میرے پاک نبی دعاواں کریا کر دے سن. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. خالق کائنات پیغمبر علیہ السلام دعا کرے گا کردے سن. اللہ سونے مینو جنی دیر تک زندہ رکھی، اللہ سونے اسلام دے رکھی. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللہ جی جدو موت آئے تے ایمان دی حالت دے اندر آئے، اللہ جدو مینو موت آئے تے ایمان دی حالت اندر آئے. اے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام میرے پاک نبی جنازے اندر دعاواں کریا کر دے سن. حضرت حبیب نجار رحمت اللہ علیہ اللہ پاک دی توحید نو بیان کرنا شروع کر دیندے نے. کہن لگے اللہ والیو انہاں نبیاں تے ظلم کیوں کر دے ہو، انبیاء نو کیوں مار دے پے ہو، انہاں نبیاں تے کیوں ظلم پہ کر دے ہو. اے تے ہی دعوت دیندے نے نا جیڑا پیدا کرن والا عبادت تو نہیں کرنی ہے، جن نے سر بنایا جھکانا او دے سامنے میں. اللہ اللہ حضرت حبیب نجار رحمت اللہ علیہ نو انہاں نبی نو چھڑیا تے انہوں مارنا شروع کر دیتا. اس اللہ پاک دے ولی نو مارنا شروع کر دیتا ہے. انہیاں تکلیفاں دیتیاں انہاں ماریا حبیب نجار نو. اے مارا کھاندے کھاندے آسمان والے رب کو چلے جاندے نے. اللہ پاک نو مل اللہ پاک دی ملاقات واسطے چلے جاندے نے. اور پتہ آخری الفاظ کی کہندے نے، توجہ فرمانا ذرا. اللہ پاک دی طرفوں اشارہ آ چکیا ہے، اللہ پاک دی طرف اعلان ہو چکیا ہے. فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. خالق کائنات نے فرمایا آجا میرے بندیاں پریشان ہوندیاں ضرورتاں نہیں. ویکھ اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت کتنی خوبصورت بنا چھڈی ہے. اللہ پاک نے جنت دا نقشہ سامنے کر چھڑیا ہے. اور حبیب نو چار پتہ کی کہندا جا رہا ہے، کہندا ہے کاش کہ میری قوم نو پتہ چل جائے اللہ پاک نے مینوں کنیاں عزتاں دے چھڑیاں نے، اللہ پاک نے کتنا سونا ٹھکانہ دے چھڑیا ہے. اللہ اللہ پھر وہی گل جڑی میں کرنا چاہنا وا دعا اللہ پاک دے کولوں پھر تسی بھی کردے رہیا کرو کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ سونیا میرے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میرے گناہاں دیاں عادتاں بھی دور کر دے، اللہ گناہاں نو میرے تو دور کر دے. اللہ جی جدو موت دا ویلا آوے تے مینوں اللہ نیک لوگاں دے نال موت ادا کرنا ہے. کدے مسجد اندر نماز پڑھدا ہوا ہے، کدے جناب کعبے دا طواف کردا ہوا ہے، کدے مسجد نبوی اندر بیٹھا ہوا ہے. اللہ مینوں ایسی سونی موت ادا کر دے. حضرات جو فرماؤ ذرا اے تے اللہ پاک دے فیصلے نے، یہ تو خالق کائنات دا ٹل فیصلہ ہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لوگوں ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اور مجھے یاد آئے بزرگ مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ انہیں نیتاں دا ترجمہ اپنی زبان اندر کرنا ہے کہ کئی آئے تے کئی آؤنا آئے او جس کلے آئے اس بلونا آئے تینوں تیرے آٹوئے وچ پونا آئے چاند بلن دا بس بسیرا آئی میرے ویر مسافر سوچ ذرا
تیرا اگلا سفر البیرائی اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر البیرائی نہیں رہنا یار پیارے آنے جنہ تو بغیر دل نہیں لگتا ہے یار تو نامے تے محفل نہیں سجدی کل تو نہیں آیا تے ساڈا دل نہیں لگے آئے محفل بڑی ادھوری رہی ہے اللہ اللہ نہیں رہنا یار پیارے آنے اٹھے جانا بلند مینارے آنے ڈوب جانا ہی چنا تارے آنے چند دن دا ہیرا پھیرائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائی حضرات وہ جو فرماؤ رہا ہے لو دعا پھر ایک دفعہ پڑھو پھر اگے دعا چلائیے خالق کائنات قرآن اعلان کے یاد کرو ایک دعا میں انشاءاللہ اور یاد کرونی ہے آؤ تو جو فرماؤ رہا ہے خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک درس ہے نا درس دا منع ہوتا سبق پڑھنا تو پھر پڑھیے سبق آپا آؤ تو جو فرماؤ رہا ہے فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار حضرات جو فرمانا درا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک نے ایک بی بی دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا ہے اینو بھی اللہ پاک نے بڑی اچھی موت عطا کر دی ہے بڑی سونی موت اللہ پاک نے عطا کر دی ہے ویرو دعا خاتم بالخیر دی کریا کرو مرتے سارے نے جانا ہے ٹرتے سارے نے جانا ہے اللہ اللہ او بھی تے اللہ پاک دا بندہ نا قاری عبد المتین شاکر رحمت اللہ علیہ اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے پہنے کانفرنس دی اندر صحابہ دی شان بیان کر دے پہنے آخری الفاظ نے زبان دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کردے کردے دنیا تو ڈر گئے نے حضرات وہ جو فرمانا ذرا ہے وہ بھی تے دنیا تو ڈر گئے نے کئی بیچارے نچ دے ٹپ دے دنیا تو ڈر جاندے نے کئی موٹر سائیکل دیاں بانسریاں بجاندے وہ بھی دنیا تو ڈر جاندے نے کئی نوجوان ور ویلنگ کردیاں دنیا تو ڈر جاندے نے اللہ معاف فرمائے میں تے پچھلے دن اندر ویکھیا ٹور تے دوست احباب گئے ہوئے نے ایکو گڈی ہے ایکو گڈی دی اندر سوار نے انہاں دوستاں دی مجلس سے جناب سوار نے اور گڈی جا رہی ہے گڈی چلائی جا رہی ہے اچانک اللہ پاک دیاں مرضیاں گڈی نے پلٹا لیا تے گڈی کھائی دے اندر چلے گئی ہے اے سارے نوجوان دنیا تو ڈر گئے نے اے سارے نوجوان مر جاندے نے اور گڈی دے اندر ڈیک پیا چلدا ہے گڈی اندر گانے پہ چل دے نے گڈی اندر میوزک پیا چلدا ہے ہائے اللہ ایسی موت اللہ محفوظ فرمائے اللہ پاک سنو موت دے وے تے نیک دے وے تے سونی موت دے وے جڑی اللہ پاک نے سونی گڈی عطا کی دین آئے اے دے اندر گلاں وی سونیاں سونیاں چلایا کرے اے دے اندر سونیاں سونیاں تلاوتاں چلایا کرے سونے سونے بیان چلایا کرے علماء دیاں تقریراں چلایا کرے اے دے اندر نعتاں چلایا کرے اے دے اندر سونے سونے نغمے چلایا کرے صحابہ دی سیرت سنیا کرے اللہ اکبر گمیر آئے اس واسطے ویرو اپنی اپنی آخرت دا فکر کریے اپنا دنیا تو ڈر جانا ہے اور میں یاد آئے مولانا سے قاری سہیب میر محمدی رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ پاک مرد مجاہدی اللہ شیخ صاحب دی زندگی دراز فرمان لگے مینو کہوان لگے کہ سعودی اندر نا ایک بندہ ٹیکسی پہ چلاوے اور ٹیکسی ڈرائیور جنی دیر میں سفر کیتا نا میں او دی زبان تے ایک جملہ ویکھیا وہ بار بار پڑھتا جا رہے آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایک دی درود پڑھتا ہے تے کدی جناب اللہ پاک دا ذکر شروع کر دینا ہے ایک سورت دے نال درود پاک پڑھتا جا رہا ہے ایک سورت دے نال درود پاک پڑھتا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے تسی بھی ایک سورت دے نال درود پاک پڑھیا کرو امت دے شاہکار محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لاگے آ جاؤ, تشریف لے بزرگ, اتنے آ جاؤ, تسی ماگے آؤ. ماشاءاللہ سٹیج دی باہر بنو نا, تسی بندے پچھوں آ رہے نے پھر وہ تنگ نہیں ہون گے. نالے آؤ توجہ فرماؤ ذرا, مل کے پڑھو. میں مجلس اندر بہار پیدا کرنا چاہنا ہے, اور میرا یقین ہے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے خدا کی قسم وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. امت دے شاہکار محمد, مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. جم کے پڑھو ذرا, صلی اللہ علیہ وسلم. کل نبیاں دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اجڑی پئی سی کل خدائی, او ویرو سونا آیا تے رونق آئی, کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ونڈیا جس نے پیار خزانہ, ارے مولیا جس نے سارا زمانہ, اے راشد ویوں سے دا پروانہ, اے سلفی ویوں سے دا پروانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیخ صاحب فرمان لگے بار بار درود پاک پڑھی جا رہا ہے, ایک جملہ بار بار پڑھی جا رہا ہے, اور فرمان لگے میں پوچھیا اللہ والے کیڑے عالم کو سبق لے آئی, کیڑے خطیب کو سبق لے آئی, کنے سمجھایا تینوں ماشاءاللہ, کنے تربیت کی دی تیری. اللہ پاک نے بڑی نیک تربیت رکھی ہے تیری. میں جدوں دا ویکھ رہا ہاں تیری زبان اللہ پاک دے نبی تے درود پڑھی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہنے لگا جی کسی خطیب کو میں نہیں سکھیا, مینوں کسی عالم نے نہیں سمجھایا. کہنے لگا جی میرا ایک دوست سی, وہ پلے داری کرنے والا سی, پلے داری کردا سی جناب, ٹرک لوڈ کردا سی, ہر ویلے اودی زبان تے جملے رہندے سی 1 2 3 4 5 7 8, جویں جویں کاٹن لدی جا رہا ہے, جویں جویں جناب لوڈ کیتی جا رہا ہے, گٹو کلے کلے دی گنتی کری جا رہا ہے. او دا آخری ویلا آیا, دنیا تو جان لگا تے میں او دے قریب سا, میں او دی زبان چو لفظ سنے, دنیا تو جا رہے ہیں موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. او تو ہی جناب ادھا ہی کردا جا رہے ہیں 1 2 3 4 5 7, اج گنتی گندا گندا دنیا تو ڈر گیا ہے. مینوں گل سمجھا گیا ہے کہ جڑا تسی اپنی زبان تے تکیہ کلام بناؤ گے نا, ہر ویلے جو زبان چو پڑھ دے رہو گے, جڑا ذکر تہاڈی زبان تے جاری رہے گا نا, جدوں آخری ویلا آئے گا اللہ پاک کوئی ذکر تھوڑی زبان تے جاری کر دے گا. اس واسطے میں جدوں بھی گڈی چلانا وانا ہے میں اللہ پاک نو یاد کردا رہنا وا, میں درود پاک دیاں تسبیحاں کردا رہنا وا. اس واسطے ویرو تسی بھی دعا کریا کرو, اللہ موت دے تے آسی دے, اللہ موت دے تے نیک دے, اللہ نماز والی موت دے, اللہ سجدیاں والی موت دے, اللہ قرآن دیاں تلاوتاں والی موت دے, اللہ ایمان والی موت دے. حضرات کو جو فرماؤ ذرا, میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے. ایک بی بی ہے جدا نام آسیہ ہے. فرعون کہنے لگا نہیں بی ہمیں آسیہ میں نو پتا چلے آئے تو موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ چکی ہے, تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لے آئے. ایک کہنے لگا میں نو سجدہ کر, میں رب و آنا ربکم الاعلی. نی کملیے میرے نو وڈا رب کون ہے, تو کنو رب بنائی بیٹھی ہے. اللہ حکم میرا ہے, میرے گھر وچ رہ کے, میرا کھا کے, میرے گھر وچ رہ کے تو ایک اللہ کسے ہور دیاں عبادتاں کرے, مینوں اے وارا نہیں کھاندیاں, مینوں اے منظور نہیں. تینوں پتہ ہے نا میرا جبر کنا ہے, تینوں پتہ میں ظلم کنا کرنا وا, میں بڑیاں سزاواں دیواں گا, باز آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کر دی تو بیویوں کے سجدہ نہ کرے گی, جان
مان لے بدن وچ میکھاں تو جرے گی ساری حیاتی ایویں تڑپ دی مرے گی چھڈانا کسے نائیں اور بی بی آسیہ پتہ کی کہندیاں نے او فرعون ظالمہ جنہ ظلم کرنا چاہنا کر لے پر اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کران گے اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کران گے سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ دی اور اللہ پاک دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا جائے گا تو رب نہیں رب ہوے جنوں موسیٰ رب کہندا ہے جڑا موسیٰ دا رب ہے ساڈا رب ہے اللہ اکبر کمینا ہے انہیں صداواں دینیاں شروع کر دتیاں انہیں بڑا مارے آئے انہیں بڑیاں صداواں دیتیاں نے اور بی بی آسیہ پتہ کی کہندیاں نے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ پاک دے کولوں دعا کر دیاں نے اللہ سونے فرعون دے کولوں میری جان چھڑا دے اللہ سونے ہم جنت اندر مقام عطا کر دے اللہ مینوں اپنے کول بنا لے اللہ اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے اللہ پاک نے بی بی آسیہ نو اللہ پاک نے مرن تو پہلو جنت دا نقشہ دکھا چڑے آئے اے بی بی آسیہ دنیا تو جا رہی نے ہس دیاں جا رہی نے اللہ اللہ میکھاں ٹھوکیاں جا رہی نے پتھر اتے سٹے جا رہے نے ہڈیاں نو چورا کیتا جا رہا ہے اللہ ایتھے تے ماڑا جیا پھوڑا نکل آئے تے اسی نماز چھڑ دینے ہاں ماڑی جی پریشانی آ جائے اسی اللہ دے گلے تے شکوے شروع کر دینے آپ بی بی آسیہ دا ایمان ویک پہاڑ بن کے کھڑی ہے ایمان دا استقامت دا اے فرعون ظلم پہ کر دائے اے دے حواری ظلم پہ کر دینے لیکن اللہ پاک دی بندی پہاڑ بن کے کھڑی ہے اللہ پاک نے کنیاں عزت عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے مرن تو پہلو بی بی آسیہ نو جنت اندر محل دکھا دیتا ہے اللہ اللہ بی بی آسیہ دنیا تو جا رہی نے ہس دیاں جا رہی نے موت نہ کھیڑ دیاں جا رہی نے ہس دیاں کھیڑ دیاں دنیا تو جا رہی نے اللہ اللہ اس واسطے پھر اللہ پاک کو دعا کرنی ہے ربنا آگے کی فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہ سونے موت دیوی دے اللہ سونے نیکا نہ موت دیوی حضرات وہ جو فرماؤ درائے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حال کے کائنات پیغمبر علیہ السلام میرے پاک محبوب علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے میرے نبی دا سارا کرانا ہی بڑا سونا بنایا ہے اے میرے پاک نبی دے چاچا دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کردہ محبت دا اظہار نہ ہو جائے نبی پاک دے کرانے دی بات آئی تے محبت دا اظہار ہو جائے حسن و حسین دنانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین دنانے دی نہیں مل دی مثال سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں مل دی مثال رب نے نبی دا شان ودایا عرشات رب کول بلایا عرشات رب کول بلایا فرشاتوں عرشات عرشات فرشات فرشاتوں عرشات جانے دی نہیں ملتی مثال سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال علم نشرح دے سینے والا ار ملیا مدنی مدینے والا او ملے مدنی مدینے والا جگیوتے اس خزانے دی نہیں ملتی مثال سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال
مثال اور توجہ کرنا سنات دا آخری جملہ جڑا جناب عشاء تو لے کے ہون تک نہیں بولیا انہوں بھی بولنا پے گا توجہ فرمانا ذرا دشمن سی ایک بڑھڑی مائی آقا اس دی گٹھڑی چائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی آقا اس دی گٹھڑی چائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملتی مثال سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پاک نبی دے چچا دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر ہولی جی عمر دے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک نبی دے کول آئے نے اے حضرت ام المؤمنین مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پانجے بھی لگ دینے ایک کار اندر تشریف لے آئے خالہ جان دے گول کھیڑ دے پھر دینے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام دعاوں پہ کر دینے آقا فرماتے ہیں اللہ میرے عبداللہ نو مفسر قرآن ہونا دے اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر دے اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا فہم عطا کر دے قرآن دا علم عطا کر دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی عمر اندر اللہ پاک نے عبداللہ نو بڑے قرآن پاک دا مفسر بنا چھڑے آئے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ کر دینے قرآن دی تشریح بیان کر دینے قرآن دا مفہوم بڑا سمجھ دینے بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت عبداللہ دے کھلایا کر دے اور قرآن پاک سے کیا کر دے قرآن پاک دی تفسیر بنیا کر دے اللہ قرآن پاک دے کاریاں نہ محبت کریا کرو عالم دین نہ عزت کریا کرو عالم دین نہ پیار کریا کرو قرآن پاک دے علم رکھن والے دے نال محبتاں کریا کرو اللہ بڑیاں شانہ دیندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 71 سال دی عمر طائف دی بستی اندر بیٹھے ہوئے نے اور اللہ پاک دی طرف پیغام آ گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت آسمان تو اللہ پاک دی طرف پیغام آ گیا ہے یہ اللہ پاک دے فیصلے نے سونا ہوئے تامی دنیا تو ڈر جائے گا لوگوں ماڑا ہوئے تے دنیا تو ڈر جائے گا امیر انہیں بھی دنیا تو ڈر جانا ہے اللہ نہ موت کسے نو چھوڑ دیے او چن کے کلیاں توڑ دیے مکھ پیارے آدھے موڑ دیے پڑھو لا الہ الا اللہ تو کلے ہو گئے جوڑے نی تو کلے ہو گئے جوڑے نی او کئیاں ماں پیانے مکھ موڑے نی او کئیاں ہتھی پتر توڑے نی پڑھو لا الہ الا اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف دی بستی اندر بیٹھے ہوئے نے آخری سانساں تے آخری ویلا آ چکے آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے قریب جناب بیٹھے ہوئے نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ انہاں دے شگرد خاص نے نال بیٹھے ہوئے نے اللہ آخری ویلا آ گیا دنیا تو ڈر گئے نے موت دی گوش اندر چلے گئے نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے جناب قبر دی خدائی شروع کر دیتی ہے قبر بنوائی جا رہی ہے قبر کٹن والا قبر اندر بیٹھا ہویا ہے ادھروں جناب آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میت پاک بار پئیے ادھروں قبر جو آسا آ رہی نے آجا آجا مطمئن روح میرے ذکر دے نال اپنے روح مطمئن کرنے والے آجا اللہ پاک تیرا انتظار پہ کر دینے اللہ پاک تیری ملاقات انتظار پہ کر دینے تو اس حال اندر آ رہے ہمیں اللہ تیرے تے راضی ہے تے تو آسمان والے رب تے راضی ہے اللہ 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 اور اگر اعلان کی ہو رہے آئے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آجا میرے بندیا جنت دا مہمان بن جائے جنت دا مہمان بن جائے اللہ اللہ حضرت سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں باہر نکلیا سجے کبے دیکھے آئے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے بس غیب جو آوازاں آ رہی ہیں آجا میرے بندے آجا تو میرے دے راضی میں تیرے دے راضی آئے اللہ اللہ ویرا موت ہوئے تے ایسی ہوئے اللہ مرنا تے سب نہیں ہے اللہ ایسی سونی موت عطا کر دے میں ادھروں جان نکلے ادھروں روح نکلے ادھروں جناب روح پرواز ہوئے ادھر آسمان تو آواز آ جائے کہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ آسمان والا اللہ کہہ دے آجا میرے یہاں بندے ہیں میں تیرے راضی آئے تو میرے تے راضی دے میں تیرے راضی آئے اللہ 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 اگر یہ موت چاندے جے پھر پڑھیا کرو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اور لوگوں دنیا تو جا رہے ہیں کیسی اللہ پاک نے سونی موت عطا کی دی کیسی اللہ پاک نے پیاری موت عطا کی دی حضرات جو فرماؤ درائے ایک میرے پاک صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی ہے میرے پاک نبی دے کولے گانا والا ہے ایک یہودیاں دا بچہ میرے پاک نبی دے کولا کے بہندہ ہے میرے پاک نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آئے اجے آقا دا مرید نہیں بنے آئے میرے پاک نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آئے محفل چنگی لگ دیئے مجلس چنگی لگ دیئے آکے بہ جاندہ ہے ہمیں گلہ باتا سوندہ رہندہ ہے پھر اٹھ کے چلا جاندہ ہے ایک دن میرے آقا پاک نو نظر نہیں آیا ہے ایک دن میرے آقا کریم نو نظر نہ آیا ہے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے پوچھے آئے او یارو بچہ نظر کیوں نہیں آ رہے آئے وہ بچہ چھوٹا جڑا پیچھے کھیلتا رہندا سی بیٹھا رہندا سی وہ نظر کیوں نہیں آ رہے آئے صحابہ اکرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سانو پتا چلے ہوتے بیمار ہو گیا ہے ہوتے بسر علالت پیا بیمار ہو گیا ہے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں صحابیوں چلو اس بیمار دا پتہ لے کے آئیے اللہ اللہ اس بچے دا پتہ لینے واسطے کون جا رہے ہیں اور لوگوں میرے پاک نبی جا رہے ہیں یہ نبی دا لگتا کیے نہ کسی صحابی دا بیٹا نہ مدینے دے ایم پی دا بیٹا ہے نہ مدینے دے ایم این اے دا بیٹا ہے نہ میرے نبی دا رشتہ دار لگتا ہے اللہ اللہ اتنے جناب گلہ ہی نہیں مک دیاں انہیں میری بیوی دا پتہ نہیں سی لیا مر بھی جاوے تے میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے میں تے دا منہ نہیں ویکھنا چاہتا ہے اے ماں جمعیاں پیران دے بارے اے دے الفاظ نے ماں جمعیاں پہنا دے بارے دے جذبات نے اللہ ماں فرمائے اے تے نبی جس نبی دا کلمہ پڑھے ہو نبی یہودی دے بچے دا پتہ کرنے واسطے جا رہے آئے او دیاں تیماداریاں واسطے جا رہے آئے اللہ اللہ نانا ویرو ایسیاں قسمہ نہ کھایا کرو ایسے دل اندر تحیے نہ کریا کرو اللہ دی قسمیں ویر ٹر جان دوبارہ نہیں جلا بدے اے چہرے ترسدہ رہ جائیں گا پھر سوچیا کریں گا اس وڈے ویر دا چہرہ تے ابو دے نال ملدا سی اے دیاں عادتاں تے ابو دے نال ملدیاں سی اج قدراں کریا کرو اج جیندیاں دیاں قدراں کریا کرو محبتاں کریا کرو اللہ اللہ ایک اور جملہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ لوگوں جنہاں دے جنازے نہ چھڈے جاندے کون انہاں نہ رسیدہ نہیں انہاں نہ ناراضگیاں نہیں رکھی دیاں انہاں دے کول دور نہیں کوئی
اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سیا اللہ پاک دے نبی انہاں دے دروازے تے جا رہے نے ایک کون جا رہا ہے ایک یہودی دے دروازے تے کون جا رہا ہے جدے دروازے تے لوگوں فارس تو لوگ چل کے آ رہے نے حبشے چ لوگ چل کے آ رہے نے حضرت لوگ جدے دروازے تے پوری دنیا تو لوگ چل کے جا رہے نے جدے دروازے تے آسمان دے نوری فرشتیاں دا سردار جبریل جدے دروازے تے آپ چل کے آندا ہے او نبی لوگو ایک یہودی دے بچے دے دروازے تے چل کے جا رہے نے اللہ پاک دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دے کھول جا کے بیٹھ جاندے نے اور میرے پاک نبی نے کفیتاں دیکھیاں میرے پاک نبی نے حالتاں دیکھیاں تے میرے پاک نبی ویندے نے اے تے بچہ لگدا آخری ساواں اندر پہنچ گیا ہے اے دی تے ساواں والی ڈور ٹوٹن والی ہے اے تے دنیا تو جان والا ہے اے دی روح پرواز ہون والی ہے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ او بچیاں کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ دی گواہی دے دے انہیں سوالیہ نگاہاں اپنے ابو دے چہرے تے ماریاں باپ کہنے لگا جو ابو القاسم کہندے نے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہندے نے نبی پاک دی بات عمل کرے اے بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اللہ اے بچہ گواہی دیندہ جا رہا ہے اے اپنے ابو نوں بھی پیغام دیندہ جا رہا ہے اے گواہی دے کے دنیا تو جا رہا ہے کہ اللہ باجوں کوئی بیمار دا نہیں جنہوں اس سے یقین ہے اینڈ تک بولو سارے اللہ باجوں کوئی بیمار دا نہیں او کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تار دا نہیں کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ او آپ دیندہ اولاداں جی او آپ ہی دیندہ اولاداں جی او پوریاں کردہ مراداں جی او سندہ کل فریاداں جی پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام اس بچے نو کلمہ پہ پڑھا دینے میں بات کی کرنا چاہنا وائے وہ لوگوں دعا کریں کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دوے موت آنی ہے اللہ اچھی دے سونی موت دے دوے اور میرے پاک نبی نے فرمایا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لوگوں جنہیں آخری زبان تے جنہیں آخری جملے ہو گئے لا الہ الا اللہ موت وقت دی زبان تے جاری ہو گیا ہے مر لگے ہیں جی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت داخلہ عطا کر دیں گے اللہ اللہ اس واسطے میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ہے وَلَكِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الہ الا اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے مردیاں دے قریب بیٹھ کے جدو دنیا تو جا رہے آئے موت و حیات دی کشمکش دے اندر آئے اے دے قریب بیٹھ کے پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ اے دے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھنے کی کوشش کریا کرو ہو سکتا ہو دی کنہ دروازہ بہ جان وہ بھی کلمہ پڑھ لے اے دی آخیر بہتر ہو جائے دا خاتمہ بالخیر ہو جائے اللہ اللہ لیکن اسی کام ملٹ کر چھڑے آئے اے جدو مرن لگتا ہے نائے کہ سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کتے جناب لمبیاں لمبیاں ناتاں تے نظماں تے پتہ نہیں کی ہن جدوں میت فوت ہو گئی ہے ہن جنازہ چوک کے لے کے جا رہے ہن کہنے کلمہ شہادت او یار اے دا ٹائم تے مرن تو پہلے
سی جدوں مرن لگا سی ادوں نوں تلقین کرنی سی ادوں نوں کہنا سی بابا جی کلمہ پڑھ لو اللہ واللہ لا ادوں دے کول بیٹھ کے کلمہ پڑھنا سی شاید تیری زبان چوں سن کے او دے زبان تے بھی جاری ہو جاندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ انہیں میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھے آئے ادھروں کلمہ پڑھے آئے ادھروں آسمانہ تو اللہ پاک دا پیغام آگے آئے اسرائیل آ جاندے نے ادھی جان نہ کٹ کے رہ جاندے نے ادھی روح قبض ہو جاندی ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام اس بچے دے گھروں نکل دے پہنے اور میرے نبی دی زبان دے جملے جاری نے الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ جی تیرا شکریہ ہے تھوڑی دیر پہلے کافر سی ان کلمہ پڑھ کے دے جنت مسافر بن گیا ہے ان کلمہ پڑھ کے تے جنت دا مسافر بن گیا ہے حضرات تو جو فرماؤ رہا ہے اچھا تو کوئی اور گل بھی نکل دی ہے یار دینی محفلاں اندر ضرور بیٹھیا کرو پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے کیڑی گل دل تے اثر کر جاوے کیڑے ویلے کیڑی بات میرے تیرے دل تے لگ جائے شاید مینوں سناندیاں کو اثر ہو جائے تانوں سندیاں کو اثر ہو جائے اللہ واللہ لا اے میرے پاک نبی دی مجلس اندر اے مسجد نبوی اندر بیٹھن والا ہے اللہ واللہ لا ایتھے کو اور گل بھی سمجھ آئیے اے لوگوں میرے نبی دی مسجد اندر بیٹھا ہے یہودی دا بچہ تے میرے نبی دی مسجد اندر بیٹھا ہے اللہ واللہ لائے ایتھے رولے ختم نہیں ہوندے ایتھے مسجد وہابیاں دیئے ایتھے مسجد بریلویاں دیئے ایتھے مسجد دیوبندیاں دیئے ایتھے کی لینا گیا ہے ایک ہی میں نماز پہ پڑھتا ہے ایتھے کی لینا ہے اپنی مسجدیں کیوں نہیں چلا گیا ہے یار ایتھے مسجداں بھی ونڈ لیاں جے اور میرے نبی دی مسجد نبی اندر یہودی دا بچہ بیٹھا ہویا ہے آقا دیو دے کار تیمار تاریاں کر دے پھر دینے کہ دوبارہ مسجد اندر کیوں نہیں آیا اللہ دعا کر جڑو اللہ پاک تینوں مینوں مسجد نبی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ مسجد نبی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اور انشاءاللہ دل اندر تمنا اللہ ضرور لے کے جائے گا جائیں گے مدینے میں لے جائے گا جب مولا ایک دفعہ پھر کہو ایک دفعہ آمین کہہ دو آؤ توجہ فرماؤ ذرا جائیں گے مدینے میں لے جائے گا جب مولا خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جڑی ہوگی خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت میں کیسی گڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی حضرات وہ جو فرمانا ذرا ہے اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے قرآن پاک دے اندر ہے کہ میرے بندے دعا نو پڑھ دے رہن میں نہ دی خیر چنگی کر دیاں گا خاتمہ بالخیر عطا کر دیاں گا او کیڑی دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار حضرات جو فرماؤ ہن مینوں امید ہے تانوں یہ دعا یاد ہو چکی ہے ہن آپاں دوسری دعا شروع کر لینے آئے جناب یوسف نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولوں دعا پہ کر دینے اللہ پاک دے سامنے آرزو پہ کر دینے فرماندے نے انتا ولی شی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی
بالصالحین۔ حضرت یوسف نبی علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں دعا کردے پینے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سونے دنیا تے آخرت اندر تو ہی میرا سرپرست ہے، اللہ تو میرا کارساز ہے، اللہ تو میرا ولی ہے، اللہ تو میرا دوست ہے، اللہ سونے تو ہی میرا مولا ہے، اللہ تو مینوں سوالن والا دنیا تے آخرت اندر۔ اللہ اللہ اور کہ اللہ پاک دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پتہ کی کہندے نے توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مرد سارے جانا ہے، اللہ میں بھی دنیا تو ایک دن تر جانا ہے، اللہ موت دے بھی تے اللہ سونے مسلمانہ دے اندر دے بھی، اللہ موت دے بھی تے مینوں مطیع تے فرما بردار بنا کے دے بھی، اللہ جدو موت آئے میں تیرا فرما بردار ہوں مائے، اللہ جدو موت آئے تیرا تابعدار ہوں مائے، وَأَلْحِقْنِي بالصالحین، اللہ سونیا مینوں نیکاں دے نال شامل کر دیویں، اللہ مینوں اللہ اپنے نیک بندیاں اندر شامل کر دیویں۔ اللہ 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 آؤ تو جو فرماؤ رائے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام دے یار نے انہاں دا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ساری صحابی نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے اللہ پاک دے نبی مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک دی طرف آن لگے نے۔ آقا نے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر اپنا مبلغ بنا کے بھیجے آئے۔ آقا فرماتے نے جا کے مدینے دے لوگاں دی زیر سازی کی دی جائے، جا کے مدینہ پاک دے لوگاں نو مسئلے سمجھائے جان، انہوں نے توحید دی دعوت دیتی جائے، حالات سازگار کیتے جان، پہلے تو ذہن لوگاں دے بنا دیتے جان۔ اے مصعب بن عمیر منگی چند دنوں دے بعد آنے والا وہاں اللہ اللہ یار جے گل آئی مصعب بن عمیر دی میں وہ دی گل بھی کر جاواں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے میرے نبی دا کڈا شہزادہ صحابی سی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیڑی گلی جو گزردا سی لوگاں نو پتہ چل جاندا سی اے خوشبو تے مصعب بن عمیر دی آ رہی ہے، انیاں مہنگیاں خوشبوواں لگان والا بڑے عالی شان لباس پہننے والا ہے، صبح کپڑے پہندا تے دوپہر نو چینج کر لیندا ہے، جڑے دوپہرے پہندا تے شام نو چینج کر دیندا ہے، اتنی عالی شان زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اے نبی پاک دا شہزادہ صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے انہاں مبلغ بنا کے دائی بنا کے دین دا مبلغ بنا کے مدینہ پاک اندر روانہ کر دیتا ہے۔ جدو آقا مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے، اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اینا پٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے، اینا پٹنا دی جگہ تے کنڈیاں دے نال ٹانکے لگائے ہوئے نے کمیز نو۔ اللہ اللہ سارے لوگ میرے مصطفیٰ نو لبدے پھر دے نے، نبی مصطفیٰ کیڑے نے؟ مدینہ سارا میرے پاک نبی دا متلاشی ہے، کون ہے انہاں چوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا مدینہ محمد دا متلاشی ہے، اور محمد دیا نظرہ مصعب بن عمیر دیا متلاشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اج میرے آقا دیا نظرہ بیان آئے، جدو میرے آقا نے حالتاں دیکھیاں تو میرے پاک ربی دیا کھیاں جو آنسو آگے۔ آقا فرماتے نے مصعب دین تو سب کچھ ہی قربان کر چڑے آئی۔ اللہ اللہ اے مصعب بن عمیر نے آگے دعوتاں دی دیاں نے، لا الہ دیا دعوتاں آگے دی دیاں نے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت مسلمان ہو چکے نے، کلمہ پڑھ چکے نے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بھی مدینہ پاک اندر تشریف لے آ چکے نے۔ آقا مدینی اندر آئے نے اور جنگ بدر دا میدان سجن لگائے۔ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نال نہ لے پھر دے نے، حضرت سعد بن معاذ بھی میرے آقا دے نال نے، آقا سلام کر دے پھر دے نے، میرے آقا گلاں باتاں کر دے پھر دے نے۔ آقا فرما دے سعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک نبی فرما دے نے ہتھیار کوئی نہیں ساڑھے کو زرا کوئی نہیں، سواریاں تھوڑیاں نے، میدان بدر دی جنگ بھی لڑنی ہے۔ اللہ واللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے آقا سونیوں پریشان نہ ہویا جے، ان ساریاں دی کمان میں کرانگا، میری ذمہ داری ہوئے گی، سونیوں لڑ کے وکھاواں گے توانوں، بہادری دے جوہر دکھا دیاں گے، قریش دے چھکے اڑا دیاں گے،
ہے سونیوں پریشان نہیں ہونا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا سونیوں قریشیاں نو میں تیار کر لواں گا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ او چندہ جے منگے محمد پیارا چک کے تلے آن کار بار سارا او جنگ نو جے جاون دار کر دے اشارہ قربان بچیاں سنے کمب سارا آقا جے آکو تے سولی تے چڑھیے آقا جے آکھو سولی تے چڑھیے مار کے چھالا سمندران چوڑیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر اندر بھی لڑائی کی دیئے جنگ احد اندر بھی لڑ دے رہنے جہاد کر دے رہنے ان جنگ خندق دے اندر بھی لڑنوا سے گئے ایک دشمن دا تیر لگا تے ایک راگ کٹ جان دیئے ایک راگ ندی کٹ جان دیئے اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے میرے معاذ نو میری مسجد اندر لے کے آؤ ادا خیمہ میرے کول لا دیو نبی پاک علیہ السلام خود معاذ دی ٹریٹمنٹ پہ کر دینے آقا خود دیاں مطلب پٹیاں پہ کر دینے دو دفعہ میرے آقا نے دے زخم نو آپ تاکے اپنے ہتھاں دے نال سبحان اللہ قربان جاواں سعد تیری عظمت تو قربان جاواں اور سعد پتہ کی دعاواں کر دے پہنے اللہ سونیا جے قریشیاں دے نال دوبارہ جنگ ہونی ہے نا پھر مینوں موت نہ دیویں اللہ میں قریشیاں دوارا جنگ کرنی جانا وائے اینا میرے نبی نو تانگی بڑا کیتا سی اینا مکیوں نکلن تے مجبور کر دیتا اللہ جے منو زندگی دینی ہوتے اللہ جے قریشیاں نہ جنگ دوبارہ ہونی ہے تے زندگی دے دے اللہ جے نہیں تے پھر منو شہادت دی موت عطا کرنا ہے اللہ اللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے بیماری دی حالت دے اندر نے اچانک زخم دوبارہ کھل گیا اور حضرت سعد دا خون سارا نچڑ گیا ہے خون جسم جو نکل گیا ہے اور آن والا وقت آ گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت پر وہ بھی دعا ہے نا انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ پاک دے کو دعا کرنی ہے اللہ سونیا مینوں مسلمان بنا کے مینوں پیروکار بنا کے اللہ اپنا تابعدار بنا کے دنیا تو لے کے جانا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نو آ کے کسی نے خبراں دی دیاں یا رسول اللہ تہاڈا معاذ دنیا تو ڈر گیا ہے سونیو معاذ دی زندگی ساتھ نہیں کر دے سکی آقا سونیو دا خون نکل گیا تے دنیا تو ڈر گیا ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا سونے نے دوڑا نانیاں شروع کر دی دیاں صحابہ کہندے نے نبی پاک اتنی تیز پہ چل دینے ساڑیاں جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے کسی صحابی دے کپڑے کندیاں تو نیچے گر گئے نے اللہ اللہ آقا دے کپڑے خود بھی کندیاں تو کھسک دے بہنے تھلے آ رہے نے لیکن آقا تیزی اندر فرق نہیں آن دیں دے اور نال میرے پاک نبی کہندے جا رہے نے صحابیوں دوڑو جلدی دوڑو کہ ساڑے جان تو پہلے آسمان دے فرشتے آ کے کہ ساتھ نو غسل نہ دے جانے اسی آپ جا کے غسل دینا ہے اسی آپ جا کے غسل دیاں کہ سبحان اللہ ساتھ میں تیریاں قسمتاں تو قربان جاواں ایتھے جناب بڑے گلاں کر دینے فلانے نو غسل فلانے عالم دین نے دیتا سی فلاں عالم دین نے دیتا سی فلاں حافظ قرآن نے دیتا سی فلانے شیخ الحدیث نے غسل دیتا سی اللہ اللہ ساتھ میں تیری قسمت تو قربان جاواں تینوں غسل دین والی پوری دنیا دے سردار نے اللہ اللہ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام جلدی آپ پہنچ جاندے نے نوجوانہ تھے بھی مسئلہ سمجھنا ذرا ویکھ غسل دینا کتنا بڑا ثواب ہے میرے آقا دوڑ دے جا رہے نے کہ سعادت اسی حاصل کر لئے کہ آسمان تو فرشتے آ کے غسل نہ دے جان
میرے پاک نبی دوڑ دے جا رہے نے ابو فوت ہو جائے غسل آپ دیا کرے بھرا فوت ہو جائے غسل آپ دیا کرے چاچا فوت ہو جائے غسل آپ دیا کرے دادا فوت ہو جائے غسل آپ دیا کرے دادی مر جائے بیٹیوں کو غسل آپ دیا کرو ماں فوت ہو جائے تو بیٹیوں کو غسل آپ محبت نہ دیا کرو اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر اندر پہنچ جاندے نے آقا سونے جا کے غسل دیندے نے اور جنازہ تیار کیتا گیا تو جنازہ لے کے جا رہے نے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اہلا و سہلا و مرحبا خطیب پاکستان بلبل قرآن میری اور تواڈے محبوب خطیب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے بس آخری بات میرا سلام توجہ فرماؤ تو میں عرض کر رہا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ صحابہ لے کے قبرستان دی طرف جا رہے نے ہن دفران دیاں تیاریاں ہو رہی نے اور کئیاں نے لوگاں نے گلاں کر رہی شروع کی دیاں کہنے لگے معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسی جناب جا کے موڈا دے کے دیکھے آئے سعد دے تے میت دا وزن ہی کوئی نہیں اللہ اللہ کی کہنا چاہتے نے لوگ کہ نیکیاں دا وزن ہوندا ہے سعد دا تے وزن ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ سعد دیاں کیا نیکیاں تھوڑیاں نے اللہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے تو ہنو ساتھ دے وزن دا کی بتائے آسمان تو اللہ پاک دے فرشتے آ چکے نے آسمان تو اللہ پاک دے فرشتے آئے نے ساتھ دی چار پائی تے فرشتیاں نے چکی ہوئی ہے فرشتے ساتھ دا جنازہ چکے لے کے جا رہے نے اور مزید میرے پاک ربی نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتہ میرے پاک ربی نے فرمایا ہے ساتھ دے جنازے دے اندر شرکت کر رہے آئے اور آپ نے فرمایا او بھی فرشتہ ہوئے جڑا آج تو پہلے کدی زمین تے نہیں آیا پہلی دفعہ زمین تے ساتھ دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے نے اللہ اللہ حضرات تو جو فرماؤ اور نال میرے پاک ربی نے فرمایا وفتحت ابواب السماء آقا فرماتے ہیں لوگو اللہ پاک نے ساتھ دی روح دے استقبال واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے اللہ پاک نے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے لو میرا سلام ہے دوویں ایتا دوویں دعاواں جڑیاں میں پڑھائیاں نے یاد کر لو اور پہلی آیت کیڑی ہے توجہ فرماؤ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اور دوسری دعا جڑی یاد کرنی ہے انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ پاک دے کلو دعا ہے مولا کریم جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا تہاڈا خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ سانو اچھی موت اللہ دین والی ایمان والی شان والی مولا کریم موت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین